33 آ گئی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کہتی ہے گھروں میں رہو، بنو سورو نہیں. ہاں اگر مجبوری ہو تو باہر جا سکتی ہو، اور مجبوری کیا ہے؟ پوپو کرنا ہے، یورن کرنا ہے، سسو کرنا ہے. یہ سب اگر کرنا ہو تو آپ باہر جا سکتی ہو، ورنہ گھروں میں رہو. تو جناب یہ تو ہو گئے محمد صاحب کی حرمت کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس لیول پہ کھڑے ہوئے. ایک طرف لکشمن جی ہیں، چہرہ نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ میری بھائی کی پتنی ہے سیتا، میرے بھائی کی رام کی پتنی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو دیکھنے والا، اس پر نظر ڈالنے والا، اس کے چہرے کو دیکھنے والا. غور کرو، رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اپنی سگی بھابھی سیتا جی کا چہرہ نہیں دیکھا، دیور نے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ ہندو دھرم کی آج والمیکی رامائن آج تک کہہ رہی ہے، آج تک. اب ہم محمد صاحب کو لے لیتے ہیں. کیا خود وہ لکشمن سے اچھے تھے؟ یہ جناب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں مسند امام احمد. اس کو آپ کو اردو میں نہیں ملے گا شاید. مسند امام احمد کے اندر محمد صاحب نے ایک دودھ پیتی بچی کو دیکھا جو کہ ان کی کزن کی بیٹی تھی. یہ میں گوگل ٹرانسلیٹ کرنے لگا ہوں اس کو. میسنجر آف اللہ پیس بی اپون ہم سا ام حبیبہ بنت عباس، ان کی کزن کی چھوٹی دودھ پیتی بچی جو کہ الفاطم ایج میں تھی، یعنی کہ ابھی صرف دودھ پیتی سے تھوڑی سی اوپر گئی تھی. 3 سال کہہ لو، 3.5 سال کہہ لو، 2 سال کہہ لو، ٹھیک ہے، تقریباً الفاطم ایج کے قریب قریب تھی. تو انہوں نے کہا یہ جب ذرا بڑی ہو جائے گی نا تو میں اسے شادی کروں گا. پیڈوفیلیا کا لیول کی اخیر ہے کہ ایک شخص تمہارے گھر میں آیا، تمہاری 2 سے 3 سال کی بچی کو دیکھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد بولتا ہے، وہ تمہاری دودھ پیتی بچی کو دیکھ کے بولتا ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے جب یہ تھوڑا بڑی ہو جائے. اور بائی دا وے یہ بات آپ کو ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے، یہ بات آپ کو ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے. چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں. امام القرطبی بتاتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر کہ نبی کریم نے حضرت زینب بن جہش کی شادی حضرت زید سے کر دی تھی. حضرت زینب ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں، پھر حضور حضرت زید کی تلاش میں ان کے گھر آئے تو آپ نے حضرت زینب کو کھڑے ہوئے دیکھا. وہ سفید رنگ کی خوبصورت اور جسیم عورت تھیں اور قریش کی کامل ترین عورت تھیں، یعنی کہ بہت ہی سیکسی وومن تھی. جیسے ہی حضور نے اس کو دیکھا تو حضور ان سے محبت کرنے لگے اور کہا سبحان اللہ مقلب القلوب، میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اسے دلوں کو پھیرنے والے، جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. ذرا ڈفرنٹ ٹرانسلیشن کی ہے، اصل میں ہونا چاہیے جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو محمد کا دل اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کے اوپر آ گیا. یہاں پہ تو بھائی کی بیوی بھی نہیں ہے، اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی ہے. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اڈاپشن ختم ہو گئی. اما یار اسی آیت پہ تو ختم ہوئی جب محمد نے لسٹ کیا اپنی بہو کے اوپر، اور وہ لسٹ کی تعداد ایسی تھی کہ اس نے اللہ کو بولا اللہ میرے دل کو پھیر دے. یہی تسبیح زینب نے سن لی تو زید گئے محمد کے پاس اور زید نے محمد کو کہا میں اس کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں، تم لے لو. محمد نے کہا نہیں 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 نہیں، میں ذرا پہلے اللہ سے چٹھی بنوا لوں، مجھے پہلے اڈاپشن ایبولش کرنی ہے. لہذا اللہ کی چٹھی آئی، اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا
اور تم نے بھی احسان کیا، کہتے تھے کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا۔ تم نے جو دل میں لسٹ چھپایا ہوا تھا، اپنی محبت چھپائی ہوئی تھی زینب کی بیوی کے بارے میں، وہ ظاہر کرنے لگا ہے اللہ۔ یہ آیت کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، اب تفسیر نہیں پڑھ رہا، یہ آیت کی ٹرانسلیشن ہے۔ اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے، اس سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو، اس اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے کہہ دیا اڈاپشن ختم، یہ دیکھو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت نہ رکھی، یعنی اب زید کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح میں کوئی عذر نہ رکھے۔ پوری دنیا میں اللہ نے 2 شخصوں کی شادی کروائی ہے، وہ ہے محمد کی شادی زینب کے ساتھ۔ اس شادی کے علاوہ اللہ نے کوئی شادی خود نہیں کرائی، پورا قرآن بھرا پڑا۔ اور یہ شادی کیا شادی ہے کہ محمد اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے چلا ہے، اور اللہ نے کہا جاؤ، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے آج سے، کیونکہ تم نے اڈاپٹ کیا تھا پہلے، ہم نے اڈاپشن ہی ختم کر دی ہے تمہاری دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری دل کی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے کہ تم نے اسے دیکھ لیا، انتہائی محظوظ ہو گئے اور تمہارا دل اس پر آ گیا، لہذا یہ شادی، یہ نکاح میں خود کرواتا ہوں تمہارا اس سے۔ یہ وہ محمد صاحب ہیں۔ یہی زینب اب محمد کی بیوی بن چکی ہیں، محمد کے گھر میں چمڑے کے اوپر کچھ کام کر رہی ہیں۔ محمد گھر سے باہر نکلے، محمد گھر سے باہر نکلے، ایک عورت کو دیکھا، راہ جاتی عورت کو، راہ جاتی عورت کو دیکھا، فوراً اپنے گھر میں واپس داخل ہوئے۔ زینب وہی زید کی بیوی جو زید سے طلاق دلوا کے خود لے لی، چمڑے کے اوپر کام کر رہی ہے، اس کو کھینچ کے گھر میں لے گئے، اس کے ساتھ سیکس پرفارم کیا، اور پھر باہر آئے اپنے دوستوں کے پاس جن کے پاس کھڑے تھے۔ امیجن کرو، یہ مولوی ملا اس لکشمن کی مثال دے رہا ہے جس نے اپنی بھابھی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اس کا کمپیریزن حجاب سے کر رہا ہے، دین اسلام سے کر رہا ہے۔ جس کا نبی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایک گزرتی ہوئی عورت کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں پہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق دلوا کے لی، کیونکہ اس کا دل اس پہ آ گیا، اور اس نبی کے اللہ نے، اس نبی کے خدا نے خود اس کی شادی کروائی اور اڈاپشن کو ہی ابولش کروا دیا۔ اس بیوی کے پاس آیا، اس کو اس کے کام سے اٹھایا، اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا، سیکس کیا، اور اب باہر انہی دوستوں کے پاس گیا اور ان کو کہتا ہے عورت بڑھتی ہے شیطان کی شیپ میں، عورت ایک شیطان ہے، لہذا جب بھی تم کسی اس شیطان کو دیکھو، جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور وہ شیطانی نکال لو۔ تو مسٹر ڈنگر، عورت شیطان نہیں ہے، تمہارے دل میں شیطان ہے، تم خود شیطان ہو کہ تم عورت کو نظر بھر کے دیکھا اور تم میں لسٹ جاگ گئی، اور اس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے تم ایک عورت کے پاس گئے، اور وہ جو دل میں ٹھڑک تھی اور جو ٹانگوں کے بیچ والے کو تم سنبھال نہیں سکے تھے، اس کو تم نے جا کے ٹھنڈک دی۔
جبکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بھی کسی عورت کی طرف لسٹ فل نظر سے دیکھتا ہے اس نے اسی وقت ایڈلٹری کمٹ کر دی. تو لہذا اگر میں محمد کو کسی بھی اور طریقے سے دیکھوں، چاہے اس مولانا کی